بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کا دن پورا دن جشن میں گزرا، انفیکٹ کل رات سے لے کے اب تک خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ان خوشیوں کا مقصد ایک ہے کہ ایک قوم ہے، ایک نعرہ ہے، وہ نعرہ یہ ہے پاکستان زندہ باد۔ کل پاکستان نے بڑا مقابلہ کیا T20 کے ورلڈ کپ میں، ہندوستان کو پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے مقابلوں میں ہرایا، جس پہ پوری قوم، پوری دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں رہ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ماتم بھی مچا رہا۔ انہوں نے جو مسلمان کھلاڑی تھے ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی لگاتے رہے۔ ان تمام باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں اپنے پروگرام مشہور کی، سائمہ امجد موجود ہیں۔ میڈم، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ۔ آپ نے کل پاکستان اور ہندوستان کی میچ کو کس نظر سے دیکھا؟ السلام علیکم حسین، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو آپ نے آج خوشی کے دن مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں، وہ بھی اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے، آج کا جو دن جو آپ نے بات کی تھی وہ ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، وہ ایک خوشی کا دن تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کل کا میچ تھا یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دی دنیا کو۔ یہ ایک میسج تھا، یہ بتایا گیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، باوجود اس کے کہ جو سازشیں ہوتی رہیں پاکستان کرکٹ کے خلاف، اور جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جی نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آئی پھر واپس گئی، پھر انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ نہ آ پائی، اور جو پولیٹیسائز کرنے کی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے تھے کہ جی ایک مختلف سازشوں کا شکار اس کو کیا جا رہا تھا، اس کو مطلب ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کرکٹ کو پاکستان میں، بیکاز پاکستانیوں کے لیے کرکٹ جو ہے نا، یہ دے بریڈ کرکٹ، ان کا ایک ریلیجن ہے کرکٹ کی، جی وہ ان کا جینا مرنا کرکٹ۔ اور نو ڈاؤٹ جی کل کا جو میچ تھا اس سے ہماری جو قوم ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ ون نیشن بن کے ابھری ہے۔ کوئی وہاں پہ جی مشکلات نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا تھا پاکستان میں، کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی روزگاری نہیں ہے، اور پوری قوم جو ہے یکجان ہو کے ون نیشن بن کے ابھری ہے۔ اچھا، آپ نے کیا دیکھا کل جس طرح سے ہمارے خلاف ہندوستان اینٹی کمپین کرتا رہا، خاص طور پہ سیکیورٹی ایشوز کو لے کر، نیوزی لینڈ کے دور میں بھی، ایون انگلینڈ کے دور میں، تو یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں کل انہوں نے کس طرح سے ان کو جواب دیا، اور کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی ایک بدلہ لیا ہم نے؟ بالکل جی، بالکل۔ میں آپ کو بلکہ یہ کہوں گی کہ ہندوستان کو اس کے تکبر کا منہ توڑ جواب ملا۔ وہ بہت ہی they were like looking down on پاکستانی ٹیم، ایسا کوئی کرارا جواب ملا ہے، میں تو بالکل یہی کہوں گی، کیونکہ وہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہربھجن سنگھ اور وہ جو ہے شعیب اختر کی جو گفتگو ہے، جو مکالمہ ہے، جو پورے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی آپ ہم سے میچ ہی نہ کھیلیں، ہمیں بس واک اوور دے دیں۔ تو یہ ان کا جو تکبر ہے بلا شبہ وہ خاک میں ملا ہے، اور بہت زیادہ جو پاکستان کو نا کانفیڈنس گین ہوا ہے، ایون دو کہ جو اب جو میچ ہے نا، یہ تھوڑا سا پاکستانی ٹیم کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ آگے والے میچ میں وہ بھی اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائے، لیکن بھی پاکستانی قوم جو ہے نا اس کے لیے ورلڈ کپ ہو گیا ہے، ورلڈ کپ جیت لیا، بے شک ٹیم واپس آ جائے، ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں، ایون دو یہ کہنے کی بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں حسین جو سمبولک ان نیچر ہوتی ہیں، تو یہ بڑا سمبولک تھا، بڑا ضروری تھا جو یہ کل کا میچ جیتا نا، اس سے نو ڈاؤٹ کرکٹ ٹیم کا تو مورال ہوا ہی ہے اونچا۔ آپ دیکھیں کہ انڈین ٹیم جو اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے، اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہے اور ہے بھی نا، اکیلا وراٹ کوہلی کھڑا تھا جو کہ ڈٹا رہا۔ اگر آپ کل کے میچ میں سے وراٹ کوہلی کو بھی نکال دیتے ہیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ وہی چیز ان کے اوپر پلٹی ہے جو وہ ہماری ٹیم کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس سوائے ایک آدھے بندے کے علاوہ جو ہے کوئی بندہ نہیں، اور میں کہتی ہوں کہ ریکارڈ بریکنگ میچ تھا، اتہاس میں ہم نے نئی تاریخ رقم کی ہے کل کے میچ کی۔ اگر آپ بات کریں کہ اوپننگ نے پورے 10 وکٹ سے
ना कभी पाकिस्तान जीता ना कभी इंडिया हारा। तो अगर आप देखें 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद ये भी एक नया रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैक था, जो उस मैच में हमने देखा कि इंडिया के साथ 180 रन के साथ हम जीते थे। तो ये राइट। कल जो है ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था, जो मैं कहती हूँ बड़ा जरूरी था, बड़ा टाइमली था। और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जिसने जो इतना मोराल क्रिकेट की दुनिया में राइट। वापस, हमारा एक स्टैंड है, एक मैसेज गया पूरी दुनिया को कि आप पाकिस्तानी क्रिकेट में आप अभी भी इस उसमें दम है। आप इस्लामाबाद में बैठिए, वहाँ पे सियासत की बड़ी गर्मियाँ चल रही होती हैं। आजकल जो हालात हैं उस तहत जो टिपिकल किस्म के मीम्स बन के आ रहे थे, किस तरह से आप इंजॉय कर रहे थे? और इस्लामाबाद की हवाओं में उस मीम्स जो बने हुए थे उनको किस तरह से आप लोग इंजॉय कर रहे थे? जी, शहरे इक़्तिदार के तो जी क्या कहने, आपको पता है सारे मीम्स यहीं से निकलते हैं और यहीं के लोगों पे बनते हैं और बड़ा जी इंजॉय किया गया। ज़ाहिर है हमारी जो बटालियन है, जो आवाज़ है सोशल मीडिया की, उन्होंने जी अपना महाज संभाल लिया। और बहुत जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जो मीम्स है वो सियासतदानों पे तो कम बन रहे थे, लेकिन वो ज्यादातर इंडिया और वही वाली बात है कि वो कितने आदमी थे वाली मीम आपने देखी होगी कि उसको फिर वो जो है अभिनंदन के साथ जोड़ा जा रहा था। और सारी उस बहुत 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 एक मतलब अगर आप बाहर देखते हैं, सारी दुनिया मैच जीतने के बाद बाहर निकल आई थी और एंजॉय कर रही थी। तो मीम्स की जहां तक कहानी है उसका भी बड़ा फैक्टर होता है। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया ने और मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। और ये जो हाइप क्रिएट हुई थी ना पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैच की, इसमें बड़ा किरदार है, क्योंकि पहले उन्हीं की मीम्स उन्हीं को उल्टी पड़ गई, क्योंकि पहले वो मीम्स बना रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और उसको अंडरमाइन कर रहे थे। बट जब अब मैच ने पलटा खाया तो जाहिर है शहर इक़्तिदार में जी रौनकें थी, भंगड़े थे, लोग नाच रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। और यहाँ पे अगर हमने देखा तो इस मैच के नतीजे में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब भी एक पेज पे नजर आए। सबने इमरान खान साहब ने कहा कि जी कौम को आपके ऊपर फख्र है। तो शहर इक़्तिदार के लोग भी जो ये मौका है ना, इस मौका का जो इंडिया ने हमें मौका दिया उसको एंजॉय कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरब में कहा है कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद अब भारत से मुज़ाकरात करना मुनासिब वक्त नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं एज अ सीनियर एंकर पर्सन, एज ए एनालिस्ट? देखिए, मुज़ाकरात को कई दफ़ा ये होता है कि किसी भी हुकूमत की या किसी भी मुल्क की ना कमजोरी समझा जाता है, ठीक है। अब इस मौके पे जब आपको पता है कि उसकी सारी साजिशें आहिस्ता आहिस्ता करके बेनकाब हो गई, हर चीज के पीछे कोई भी चीज, कोई भी गलत काम, कोई भी साजिश होती है तो उसमें भारत ही का हाथ निकलता है। अगर हमसाये में अगर आप जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में भी कहीं कुछ गलत होता है तो भारतीय प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। बट ये है कि जो ऑब्वियसली पाकिस्तान है, इमरान खान साहब का स्टैंड है वो हमेशा एक पीस लविंग नेशन के तौर पे हमेशा सामने है। उन्होंने यही कहा कि जी पीस टॉक्स होंगी। अभी इस मौके पे मेरे ख्याल से कुछ अरसे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बड़ा एग्रेशन आ रहा था इंडियंस की तरफ से। अगर आप देखें तो बड़ा एग्रेशन आ रहा था। इवन के क्रिकेट को भी देखें, उनके एक मिनिस्टर साहब की तरफ से पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, कहा जा रहा था ये मैच ही नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यस मे बी थोड़ा सा टाइम उनको और चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करें, रिकंसिडर करें। और मुज़ाकरात के दरवाजे तो हमेशा खुले होते हैं, बट ये इक्वल उसके ऊपर होने चाहिए ना, इक्वल स्टैंस होना चाहिए। अगर आप किसी नेशन को लुक डाउन कर रहे हो या कमजोर समझ रहे हो तो उस मौके पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट साइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वंस अगेन पाकिस्तान की जीत मुबारक। और इसके साथ नाज़रीन लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने सुना पाकिस्तान की फतह पे पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्होंने खुशियाँ मनाई। इस्लामाबाद में किस तरह से खुशियाँ मनाई। इसके साथ साथ एक दिन के लिए तो कम से कम हम महंगाई को भूल गए, जो हमारे पास बाकी मसले थे उनको भूल गए, लेकिन हम उन पर डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हमारे पास जो इस वक्त महंगाई है, हमारे पास जो इस वक्त मिनिमम वेज है, ख़ास तौर पे अगर मिनिमम वेज जो सिंध गवर्नमेंट ने बाकी सूबों से अलग रखी है, क्या हम उसको कॉम्पीट कर पाएंगे? कहने में तो बहुत आसान बात होती है कि जी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। क्या हम ग्लोबली इस रीजन को अपने आप साथ मीट कर सकेंगे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं? जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ होना चाहिए, तो जब हमारे एक्सपेंस हम मीट करेंगे तो क्या वो कंपैरिजन हो सकेंगे?
ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر عمران مٹھانی صاحب ہے جو لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ انالسٹ بھی ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ ذکی احمد صاحب ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار شاہ صاحب ہیں جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں پائلر کے, ورکروں کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پاس ابھی ماسک اتار سکتے ہیں کیونکہ ابھی اندر ہم سارے کے سارے سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. سر سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں. بیرسٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں اس مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو IMF کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور مزید ہم اس میں ہمیں مہنگائی کرنی ہوگی, تو کس طرح سے ہم سروائیو کریں گے؟ سر جو مہنگائی یہ آ رہی ہے تو کمر توڑ ہے. اس کے غریب تو اس کی تو آلریڈی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن جو مڈل کلاس ہے ان کو بھی کافی حد تک پریشانیاں فیس ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اب پالیسیز جو ہماری ہیں وہ ساری ہماری جو بنانے والے ہیں وہ کوئی اور بنا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں IMF سے. وہ سارے وہ باتیں پہلے جو یہ 2-3 مہینے پہلے ہونے والی تھی, یہ کافی کلیئر بھی تھا کہ بھائی یہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے اس بات کو وہیں پہ گھما دیا کہ ہم اس IMF کے ٹرمز پہ کبھی بھی نہیں جائیں گے, ہم اپنا اسٹینڈ لیں گے. اس نے نیا وہ اپنا فائنانس منسٹر بھی آ گیا شوکت علی صاحب. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی سیریسلی کام کرنے لائق بچا نہیں ہے, نہ ہی کوئی کام کرنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں ڈیلی ویجز کا معاملہ یہاں پہ ہمارے یہاں, جیسے ہمارے سینئر دوست ہیں یہ آپ کو مزید بتائیں گے, لیبر جو ہے نا وہ ایک کرٹیکل کنڈیشن میں, نو بڈی کیئرس اباؤٹ دیم کہ یار ان کی اگر کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, اگر ان کی کوئی یونین ہے تو اس آرگنائزیشن کا مقصد ہوگا اس یونین کو توڑیں. یونین کو کیوں توڑیں؟ کیونکہ یونین ہے ان کی اسٹرینتھ. یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنس ہیں یا انڈسٹریز ہیں, اینگرو لے لیں یا کوئی اور لے لیں, وہاں پہ دیکھیں وہ یونین کے ساتھ ہمیشہ ہینڈ کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب ایک ایشو ایسا ہوا تھا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اب جس نے 20 سال 25 سال ہمیں دیا ہے اب یہ ہمارے ناکارہ ہو گیا, تو وہ لم سم کر کے اس کو کچھ پیسے دے کے اس کو فارغ کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس بندے نے ہمیں ساری زندگی دی ہے تو اس کے لیے ہم اتنا کریں کہ یہ بقایا زندگی اچھے سے گزار سکے. حالانکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ان کے لوگوں کے پاس, وہ دے سکتے ہیں. مس کے کمپنی ہے نا, تو ان کی پروٹیکشن کہاں ہے؟ مس کے کون سے لاء میں ہماری پروٹیکشن ہے؟ اگر یہاں پہ پراپر فورمز نہیں ہیں جو مینس کے ٹرائبیونلس ہیں ان کو سننے کے لیے, جیسے کہ سندھ میں 2-3 ہے, حیدرآباد میں, سکھر میں, کراچی میں, تو کبھی کبھی وہ جو مس کے وہاں پہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوتا ٹرائبیونل میں لیڈ کرنے کے لیے جس کے پاس اپلیکیشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو اون نہیں کر رہی ہوتی؟ سر ریاست کہاں اون کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ تو نکالنے پہ پڑی ہوئی ہے. کتنے پچھلے 3-4 مہینوں میں ان ریاست نے لوگوں کو مس کے نکالا ہوا ہے. پچھلے ہی مہینوں میں ہزاروں لوگوں کو, 15-20 ہزار لوگوں کو یہ ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو ذکی صاحب آپ امپلائر کی سب سے بڑی ادارے امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے روئے رواں ہیں, آپ یہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا رسپونڈ بھی کیجیے گا بیرسٹر صاحب کا, اس کے بعد آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ یہ منیمم ویج کا کیا ایشو ہے اور منیمم ویج کی وجہ سے آپ کورٹ میں گئے, اس کی کیا ریزن ہیں اور آپ پے کیوں نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو میری طرف سے امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو, پورے قوم کو میری طرف سے دلی مبارکباد. زبردست. میرا خیال ہے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ منیمم ویج کا کانسیپٹ کیا ہے. ہم نارملی منیمم ویج کو لنک کرتے ہیں ود دی کہ وہ منیمم ویج پورے گھر کے اخراجات. ٹھیک. منیمم ویج تو بیسکلی انٹرن جو پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے فیکٹری میں, یہ اس کے لیے ہے تنخواہ. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی کانسیپٹ غلط ہے کہ وہ اس کا اخراجات جو ہے وہ پورا گھر کے وہ اٹھا رہا ہے. تو منیمم ویج تو ایک اس لیے سیٹ کی گئی ہے. اسی طرح سے اسکلڈ فورمین اینڈ ادروائز کا انڈسٹری کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ منیمم ویج تو نہیں لے رہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں کورٹ جانا کیوں پڑا. میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا نہ ورکر کے ساتھ نہ گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہمارا
جو پراپر جو ٹرائپرٹائٹ ہے وہ ہم نے فالو کیا ہے. ٹھیک. اور کنسلٹیشن میرا خیال ہے ذوالفقار صاحب موجود ہیں اور وہ ہم کنسلٹیشن 2020 سے کر رہے تھے. ٹھیک. اور تمام لیبر لیڈرز کے ساتھ مل کے کر رہے تھے. پہلے ہم بائی لیٹرل کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ٹرائپرٹائٹ پہ آئے. تو ہمارا کنسرن نمبرز پہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 25,000 نہیں ہونے چاہیے اور 20,000 ہونے چاہیے اور 19,000 ہم نے طے کیا ہے. امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی جو منیمم ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا اداروں کی, ادارے مضبوط کیسے ہوں گے؟ ادارے اسی وقت مضبوط ہوں گے جب ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہیں گے. ٹھیک. جو بیسکلی ادارے اسی طرح سے بنتے ہیں کہ منیمم ویج بورڈ ادارہ ہی ہے نا. آج ہم اس کو بائی پاس کر دیں گے, اوور رول کر دیں گے, تو کیا کل منیمم ویج کی حیثیت کچھ رہ جائے گی؟ تو اس کنسلٹیشن بورڈ نے مل کے یہ طے کیا کہ 19,000 ہونی چاہیے اور اس کو سب نے ایگری کیا اور اس کے بعد نوٹیفائی. وہ ٹرائپرائٹ کمیٹی میں تھے جس میں پورے بورڈ نے کیا ہے. ٹھیک. اور اس پہ ایگری ہوا اور اس سمری کے لیے موو ہو گیا. اب چونکہ ہمارے ملک میں ڈومینیٹ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ادارے, جو پولیٹیکل فیس ہے, جو پولیٹیکل اناؤنسمنٹس ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور آج کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, فائنینس بل کے ایکٹ کے تھرو بہت ساری منیمم ویج اناؤنس ہوتی رہی ہے. بٹ ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ کوشش کی تھی کہ اس بورڈ کو اسٹرانگ کیا جائے, بٹ اس کو سبوٹاژ کر دیا گیا اور ایک نئی فگر اناؤنس کر دی گئی. اور ہم نے پھر یعنی کورٹ میں بھی ہم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ 19 ہو, 20 ہو, 21 ہو. ہم نے اس بات پہ بات ہی نہیں کی. ہم تو بات کر رہے ہیں پروسیجر کی کہ جو بورڈ ہے وہ اس کو پاور ہے کہ وہ ریکمنڈیشن دے, اور وہ ریکمنڈیشن اگر گورنمنٹ کو نامنظور ہے, اسمبلی کو نامنظور ہے, تو ریورٹ ٹو دا بورڈ, بورڈ کو دوبارہ بھیجے اور بورڈ اس کو دوبارہ ریویو کرے گی. ان کی کوئی چیف منسٹر صاحب لائک اے کنگ ایکٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے, دیکھیں ان کے اوپر ہم بجائے کریٹیسائز کریں, وہ ان کا بیسکلی مجبوری ہے ان کی, اس لیے چونکہ انہیں پولیٹیکل گین لینا ہے نا, اس سے کوئی انہیں ایڈوانٹیج. تو پھر ادارے کیسے چلیں گے؟ ادارے اسی وقت چلیں گے جب جو بیسکلی بائی لیٹرزم, ورکر امپلائر جب تک ایک فورم پہ نہیں بیٹھے گا. اور اسی وجہ سے ہم نے اس فورم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, یہ ذوالفقار موجود ہیں کہ میں نے ابھی پچھلے 15 دن پہلے ہی ویب کاپ دوبارہ سے ری ویمپ کیا ہے, ورکر امپلائر بائی لیٹرل کونسل آف پاکستان. اس کو آفیشلی دوبارہ سے ری کیا ہے, اور 2000 میں یہ بڑا افیکٹو ادارہ تھا, ان سے پوچھیے گا. تو ہم دوبارہ سے کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں اور دوبارہ سے اپنے ریلیشن شپ اسٹرانگ تو تھے اور مضبوط کر رہے ہیں. تو اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارا موقف یہ نہیں ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد آف کورس سارے صوبوں کو اختیارات ہیں کہ اپنے مرضی کے مطابق وہ کریں, بٹ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کیا ہم جو اناؤنسمنٹ کر دی ہے اس پہ ہم وہیں پہ سٹینڈ لیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر پائے گی؟ کیا یہ انڈسٹری کیا پنجاب شفٹ ہونے کی بات کر رہی ہے؟ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں لوگ. اور پہلے بھی یہ مثالیں موجود ہیں, بنگلہ دیش گئی ہے, دبئی گئی ہے, اور ساؤتھ افریقہ گئی ہے, اور پنجاب میں موسٹلی انڈسٹریز جو شفٹ ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں بائی لیٹرل سوچنا پڑے گا. ٹرائپرٹائٹ تو آف کورس ایک فورم ہے جس میں ہمیں جانا ہی ہے جانا ہے, لیکن بائی لیٹرل ہمیں سوچنا پڑے گا اس ملک کے لیے اس کیا ضرورت ہے. اور سب سے آخری بات میں جو امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے اور انڈسٹری یہاں سے موو کرتی ہیں تو بے روزگاری کو فیس کس کو کرنا پڑے گا؟ جیسا بھی آپ نے ہی کہا کہ ہم ویسے ہی فیس کر رہے ہیں, تو کیا ہم مزید نہیں فیس کریں گے؟ بے روزگاری مزید نہیں بڑھے گی؟ تو ہمیں اس پہ بہت ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے. اور ہم اسپیشلی میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, ورکر امپلائر کو مل کے
کوئی ایک ایسی راہ نکالنی چاہیے جس سے ون ون سچویشن. میں اس پہ ایک بات کروں گا ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ. بیسیکلی دیکھیں آرگنائزیشنس میں انڈسٹریز میں کچھ ایسے بڑے امپلائیز ہوتے ہیں جن کی مس کے ملینس میں سیلریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جب ملینس میں آپ لوگوں کو دیتے ہیں, میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے بات کروں تو جو لیبر کلاس ہے جو زیادہ ضرورت مند ہے, جس کو گھر میں کمانے والا ایک ہی بندہ ہے, تو اس کی ضرورت کو کنسیڈر کرنا آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس ول بی مور ایتھیکل. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ جو ہے نا وہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. جو ایک بندہ اگر سندھ میں ہے وہ 25,000 لے رہا ہے اور وہی بندہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, تو جن کی ٹرانس پروونشل انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کافی مسائل ہوتے ہیں. میں ابھی آتے ہیں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر بے شک آپ ان کی طرف جائیں. میں ایک منیمم ویج پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر منیمم ویج خالی انڈسٹری پہ اپلیکیبل ہے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایگریکلچر یا باقی انفارمل سیکٹر ہے, کیا گورنمنٹ خود اپنے پولیس والوں کے لیے ایک نوٹیفیکیشن نکال رہی ہے 20,000 روپے کا, تو بھائی ان کو بھی 25,000 روپے دے دیں, ان کو بھی 50,000 روپے دے دیں. تو آپ ایک طرف انڈسٹری کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 25,000 دے دیں, لیکن آپ خود اپنے امپلائی کو 25,000 نہیں دینا چاہتے. تو پھر یہ دو سر ورکروں کے سب سے بڑے پاکستان میں ریپرزینٹیو پائلر بیٹھے ہوئے ہیں. ذوالفقار شاہ صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیں, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ذکی صاحب فرما رہے ہیں کہ منیمم ویج بورڈ نے 19,000 پہ آپ کی بھی دستخط ہے ٹرائپریٹ کمیٹی کی طرف سے, ڈو یو ایگری؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ جو ابھی جسٹس پہور کا اور جسٹس میمن کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ میرے خیال میں نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے, اگر اس کو ورڈکٹ کو صحیح طرح سے اس کے اسینس کو دیکھا جائے, کیونکہ اس ایسے موقع پہ آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم 25,000 کی بات کرتے ہیں اور اس وقت مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اس وقت کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی 25,000 کو, یعنی کہ جو ایک امپلائر فیڈریشن کا موقف تھا کہ شاید اس کو مطلب اس کو کسی طرح سے انہوں نے کوئی اسٹے نہیں دیا, کوئی وتھ ہیلڈ نہیں کیا, اس کو کنٹینیو کیا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر لیپسز ہیں, اور میرے خیال میں ذکی صاحب رائٹلی اس طرف کر رہے ہیں پوائنٹ آؤٹ. یہ ہو سکتا ہے لازمی ہم ورکرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے, لیکن کوئی بھی بندہ یہاں جو عام سینس کی بات ہے کہ 25,000 تو کیا, لیکن 30,000 بھی بہت کم پیسے ہیں اگر آپ ایک اس طرح کے لیونگ اسٹینڈرڈز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کو تھوڑا انٹروین کروں. پہلے سب سے میرا جو سوال ہے وہ فرسٹ, آپ سیکنڈ پہ, یہ میرا سیکنڈ کوشچن تھا آپ کے ساتھ جو ہے. پہلے تو ذکی صاحب نے میرے چیف منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ اداروں کو تباہ کر رہا ہے, اور جو ٹرائپریٹ کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس میں آپ بھی تھے, ورکر بھی تھے, بالکل وہ انہوں نے 19,000 کیا تھا, اور وہ چیف منسٹر ایکٹڈ لائک اے کنگ, انہوں نے اس کو 25 کر دیا. تو یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں یہ اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ذکی صاحب نے رائٹلی کہا ہے کہ ہم 2017 سے سندھ کے اندر خاص طور پہ بہت ایک اچھا ٹرائپارٹائٹ میکینزم لے کے چل رہے ہیں. جب سندھ میں پہلی ٹرائپارٹائٹ کانفرنس ہوئی, اور جب ہم ٹرائپارٹائٹ کی بات کریں تو اس کا گورنمنٹ بھی حصہ ہے, ناٹ اونلی کہ امپلائر ورکرز ہیں, اور منیمم ویج کا بورڈ جو ہے ایک ہم سمجھتے ہیں آفیشیل ادارہ ہے. لیکن جو پریکٹس یہاں آ رہی ہے نا وہ پچھلے دنوں سے بھی ایسے ہی آ رہی ہے, اس سال کی نہیں, اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. مطلب آپ بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر از ایکٹنگ لائک اے کنگ؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں چیف منسٹر کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس میں کنگ, وہ تو ججمنٹ میں کیٹیگریکلی لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر کا یہ مینڈیٹ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے بھی پڑھی ہے, وہ الگ چیز ہے نا. میں آپ کو تھوڑا سا مجھے دیکھیں, جب قانون بنتے ہیں نا اس طرح سے چیف منسٹر جا کے عدالت میں فیصلہ نہیں کرتا ہے. آپ کے پاس ایک منیمم ویج ایکٹ 2015 ہے, اس کے اندر ساری چیزیں آؤٹ لائن ہے کہ ایک منیمم ویج کا بورڈ بنتا ہے جس میں رائٹلی ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں, جو ذکی صاحب کریں امپلائرز کے ہوتے ہیں, امپلائیز کے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے یہ طے ہوتی ہیں چیزیں, اور جو وہاں طے ہوتی ہیں وہی اناؤنس ہونی چاہیے. پروسیس رائٹلی یہ ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ جی اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. دیکھیں میں وائلیٹ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹس ایسی رہی ہے کہ پہلے بھی جتنے منیمم ویج ہوئے ہیں پہلے بھی وائلیٹ ہوتے رہے, بجٹ کے تھرو اناؤنس ہوئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی وائلیٹ ہوتے رہے, مطلب آپ یہ بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک میں, ہمارے خاص طور پہ سندھ میں ادارے تباہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں سندھ کے اندر. دیکھیں ملک کے اپنے حالات ہیں, وہ ہر جگہ کے ریفلیکٹ کرتے ہیں. لازمی پاکستان کو ایسا ملک نہیں ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی ندیاں یہاں بہ رہی ہیں,
ڈیفیکلٹ صورت حال. ہر جگہ پہ دیکھیں سر, ہر جگہ پہ غلطیاں ہیں, تو ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں کہ کل نہ ہو, یا تو آپ اس منیمم ویج بورڈ کو ختم ہی کر دیں. دیکھیں ہم بالکل نہیں کریں ختم, ہم ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں, اور یہی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ وہاں لے جائیں, دوبارہ ایک مرتبہ موقع دے دیں امپلائز کے ریپریزنٹیٹو کو, ورکر کے ریپریزنٹیٹو کو, وہ بیٹھ کے, اور ہمیں بالکل امید ہے کہ جو ہمارے امپلائز کے نمائندے ہیں وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ یہ نیچے چلا جائے, کیونکہ 25,000 ان حالات میں کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے. ہمارے حالات میں ہمیں بار بار بولا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں ہماری اکانومی کے لیے, تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, وہیں آپ ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک. جی شاہ صاحب, ہم ذوالفقار شاہ صاحب, ہم آپ سے ہی وہیں سے جہاں سے آپ نے ڈسکنٹینیو کیا تھا, اس میں ایک چیز ایڈ بھی کر رہا ہوں کہ نمبر 1 تو جو کمپنیز ٹرانسپرومنشل کام کر رہی ہیں دوسرے پروونسز میں ہیں, تو یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ 25,000 لے رہا ہے, اور وہاں پہ 19,000 لے رہا ہے, 20,000 لے رہا ہے, 21,000 ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی کانفلکٹ وغیرہ تو نہیں آئے گا, یا یہ ٹھیک ڈیسیشن ہے؟ بیسیکلی یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جتنی بھی لیبر کی لیجسلیشن ہوئی ہے وہ پراونشل ہوئی ہے, اور بہت سارے ایسے لاز ہیں جن کے اندر ویریئنسز ہیں. ایون میں بتاؤں کہ بہت سارے مثال چائلڈ لیبر کا لا ہے, اس کے اندر جو انٹری کی ایج ہے وہ پنجاب میں 1 ہے, سندھ میں 1 ہے, تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں. رہی بات پروسیس کی کہ جس طرح سے یہاں ہوا, تو میں کہتا ہوں یہاں بالکل ایک آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی امپلائز کے درمیان. ہماری ایک ٹرائپارٹائٹ لیبر اسٹینڈنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے, منیمم ویج کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تو اسٹل یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر پروسیس وہی ہونا چاہیے تھا. ایون اس پروسیس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی وہ بہتر ہوتی, لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کیا ہے تو ہم اس کو کیونکہ بہتر سمجھتے ہیں, لازمی ہم تو اپر ہینڈ پہ چاہتے ہیں نا کہ جو ورکرز ہیں ہم تو ورکرز کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہم پرائس ہائز کو دیکھتے ہیں, مہنگائی کو دیکھتے ہیں, حالات کو دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں صرف امپلائمنٹ نہیں ہے لیکن انڈر امپلائمنٹ ہے. پھر جن لوگوں کے لیے ہوتا ہے, ذکی صاحب نے رائٹلی فرمایا کہ جی یہ تو منیمم ویج ہے, یہ کوئی میکزیمم یا ماڈریٹ ویج نہیں ہے, اور منیمم ویج بھی کہا جاتا ہے, لا میں لکھا ہوا ہے دس از اے منیمم ویج فار ان اسکلڈ ورکر. وہ ورکر جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہو اس کو بھی آپ 25,000 دیں. تو ہماری تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں ملتا ہے, اور گورنمنٹ کے اپنے ڈاکیومنٹس جو ہے, جو لیبر فورس سروے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ 2/3 لوگوں کو منیمم ویج نہیں ملتا ہے. ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. آپ جا کے دیکھیں, آپ ادھر جائیں, باہر نکلیں, سیکورٹی گارڈ سے ہی پوچھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کتنے پیسے ملتے ہیں. کہے گا 12,000 روپے ملتے ہیں. پھر اس 12,000 میں بھی شاید اوور ٹائم شامل ہوتا ہے, کہیں 8,000 ملتے ہیں ڈرائیور کو, 17,000 ملتے ہیں, 15,000 ملتے ہیں. تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ بہت معقول چیز ہوئی ہے, اور کیونکہ اسی دوران اب دیکھیں اس وقت تو آپ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے جس طرح کی پرائس ہائیک ہوئی ہے. ایون پچھلے 2 مہینے کو بھی دیکھیں گے کہ کون بندہ ہوگا جو کہے گا کہ جی آپ 25,000 سے کم دیں لوگوں کو. جہاں تک رہی پروسیس کی بات, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ اگر گورنمنٹ, اور میرے خیال میں یہی رائٹ طریقہ بھی ہوگا اس ورڈکٹ کے نتیجے میں کہ گورنمنٹ کو دوبارہ لے جائے, منیمم ویج بورڈ ہے, وہاں جو نمائندے ہیں ورکرز کے وہ بیٹھے ہیں, امپلائرز کے نمائندے بیٹھے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل قوی امید ہے کہ جو ہمارے امپلائرز کے نمائندے ہیں وہ ساری بات کا احساس کریں گے, اور خاص طور پہ امپلائر فیڈریشن تو ہمیشہ اس کا موقف ایسا ہی رہا ہے جیسا ہمارا رہا ہے. بہت کم چیزیں ہوں گی جہاں کوئی انڈسٹری میں کچھ اور لوگ ہوں گے شاید ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے, لیکن تو میرے خیال میں ہمارے بہت کارڈیل ایک ایٹماسفیئر ہے, ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور اس پروسیس کے اندر جانا چاہیے. ابھی اس وقت ذکی صاحب کیا مطلب جو انڈسٹریل ہے, جو بزنس مین ہے, خاص طور پہ جو سوشل سیکیورٹی ہے اس نے 25,000 اپنے کمپیوٹرائز سسٹم میں کر دیا ہے, تو اس نے انکریز کرنا ہے یا ابھی وہ ویٹ کریں کہ جو آپ, کیونکہ اس میں کیٹیگریکلی ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ آپ منیمم ویج بورڈ کے رجوع کریں, تو کیا منیمم ویج بورڈ کے فیصلے کی انتظار کرنا ہے بزنس مین نے, یا اس نے یہ منیمم ویج بڑھا دینی؟ دیکھیں ایک چیز پھر دوبارہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ, اور میں بار بار اس بات پہ, بات 25,000 اور 20,000 کی نہیں ہے, اور کنسلٹیشن جو ہے وہ دوبارہ بورڈ پہ ہوپ فلی اللہ کرے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے ایک بہتر راہ نکال لیں. بٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جو میں نے بیشتر دفعہ اس فورم پہ اور سیکرٹری لیبر کے فورم پہ اور ورکر کے فورم پہ یہ بات, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارا لیبر لاز اسٹینڈنگ کمیٹی ہے SN کی, جس کا چیئرپرسن میں ہوں اینڈ وائس چیئرمین جنیدی صاحب ہیں. اس کمیٹی میں یہ کیٹیگوریکلی فیصلہ ہوا کہ چاہے کوئی بھی امپلائی ہو جو منیمم ویج پے نہیں کر رہا, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. ٹھیک, تو کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ ڈیسیژن تھا نا, کیوں نہیں لیا گیا؟ اور لیبر سیکٹری بہت پرانے آدمی ہیں, لیبر سیکٹری بھی جو ہیں وہ ان کو سب پتہ ہے, اور یہ ساری باتیں ہم کرتے رہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج چلیں
یہ 25,000 ہو جاتا ہے, 20,000 ہو جاتا ہے, واٹ ایور اٹ از. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے ادارے دے پائیں گے؟ اور جو ایس ایم ایز ہیں, جو بیسکلی چھوٹے ادارے ہیں, جو پہلے بھی شاید نہ انفارمل سیکٹر ہیں, جیسے میں نے کہا کیا ورک شاپ پہ کیا منیمم ویج دی جا رہی ہے, کیا اس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ یا ایگریکلچر میں کیا منیمم ویج دی جا رہی ہے, کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو صرف ایک اسپیسیفک انڈسٹریز جو ایک, اور میں آپ کو اگر بڑے جائنٹس بتاؤں, دے آر پیئنگ مور دین دیٹ, اس سے کہیں زیادہ پے کر رہے ہیں. تو جو ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے یہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی, اور اگر یہ انفورس ہو گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے, اور یہی ہمارا کنسلٹیشن میں ڈسکشن تھا کہ فرسٹ فیز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ, جو ادارے نہیں دے رہے ہیں, پہلے ہم وہاں امپلیمنٹ کرائیں, اور میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں. میں آپ سے کوشچن بھی رکھ لیتا ہوں, آپ اس کا ریسپونڈ کریں. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ریٹ آف اسٹیٹ ہے وہ مینٹین نہیں ہو رہی ہے. آپ اناؤنسمنٹ تو کر دیتے ہیں, وہ منیمم ویج صرف وہ ادارے 100% کمپلائنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ شاہ صاحب بھی میرے سے ایگری کریں گے, جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنی ہے, کیونکہ ان کی باہر سے جو ہے وہ کمپلائنس کی ٹیم آتی ہے. لیکن جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے, خاص طور پہ جو ہمارا سندھ گورنمنٹ کا سسٹم ہے, ان کی ریٹ مینٹین نہیں ہے. بالکل, میں اسی پہ آ رہا تھا سر. دیکھیں, کچھ بہت کم مقدار میں کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کہ یہ منیمم ویجز والا فارمولا امپلیمنٹ کرتے ہیں. آیا کہ باقی میں نے جیسے بھائی نے بتایا کہ کچھ جیسے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو 15,000 12,000 تنخواہ, حالانکہ انوائس ان کی 20 سے 25,000. سر, بٹ از ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو مینٹین دیئر ریٹ نا. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. لیکن اب ہمارے غریب لوگ جن کو مینس کے اویئرنیس نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کیا کریں, تو اس کو مانیٹر اسٹیٹ ہی کرے گی, کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی. ہم جو ہیں سارے اسٹیٹ کے سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیٹ کا کام ہے ہر چیز کو مانیٹر کرنا, ہر چیز کو دیکھنا. آیا کہ یہ بھی دیکھنا کہ لا اینڈ آرڈر, ساری چیزیں اسٹیٹس کی ریسپانسبلٹی. اگر کسی بھی رولس اینڈ ریگولیشنس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اسٹیٹ ہیز ٹو ایکٹ فرسٹ آف آل. پھر ہم سارے جو ہیں, ہم تو اس کے اسٹیٹ کی ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں. ان کی آرگنائزیشن ہوگی, ہم سول سوسائٹی کے حصے ہیں, ہم تو اسٹیٹ کو ان کی ڈیوٹیز, ریسپانسبلٹیز ریئلائز کراتے ہیں کہ سر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, یہاں پہ یہ رول کی وائلیشن ہوتی ہے, تو آپ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن پہلا جو عمل ہے, عمل دخل, وہ اسٹیٹ کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ یہ دیکھے ہمارے یہاں خاص طور پہ سندھ میں کہ کتنی حد تک یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ چیزیں ہوتی ہیں. 0%. اچھا شاہ صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے, تو آپ بھی ٹرائپریٹ کمیٹی کا حصہ ہیں, آپ کے جو پائلر ہیں یا آپ کے کرامت صاحب جو ہیں, امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اب یہاں جو آپ بات کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی, جو ہے سندھ گورنمنٹ کا یہاں سب سے زیادہ جو ہے بڑا ایک قسم کا جو ہم سمجھتے ہیں لیپس ہوتا ہے, اور بہت برا حال ہے سندھ گورنمنٹ کا. یہ سندھ گورنمنٹ کا ہے یا چاروں کا؟ نہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, چاروں کو چھوڑیں. دیکھیں, آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ امپلیمنٹیشن کی آپ نے بات کی. سندھ کا منیمم ویج بورڈ ہے, آپ کو پتا ہے پچھلے 35 سال سے اس بورڈ کا کبھی بھی پرماننٹ چیئرمین نہیں رکھا گیا. یہ 10 سال تک یہ پوزیشن خالی رہی گئی ہے, کبھی اس کو دے دی, کبھی اس کو دے دی. پھر جس طرح ہم نے کہا امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں, یہ منیمم ویج بورڈ کے پاس کوئی 6 انسپیکٹر ہیں, اور آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر لیبر فورس کتنا ہے, 15.9 ملین, 1,60,00,000 کا لیبر فورس ہے. جو ذکی صاحب کریں ایگریکلچر کو نکال دیں آپ 6 ملین کو, 60 لاکھ کو نکال دیں, اور انفارمل سیکٹر کو آپ 6 لاکھ کو نکال دیں, آپ 12 کو. پھر بھی آپ کے پاس ایون فارمل سیکٹر جس کی بات کریں بیرسٹر صاحب نا, کہ جو فیکٹریوں میں ایکسپورٹ اورینٹیڈ, جو بالکل جس کو فارمل کہیں, جس پہ ہر لا اپلیکیبل ہوتا ہے, وہ بھی 3 ملین آپ کے پاس ہیں. جو آپ سوشل سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے کہ ذکی صاحب بھی بیٹھا ہوئے, 6 لاکھ لوگوں کو انہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے. تو پورا کولیپس ہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا, یہ جو 40-50 سال پہلے بنا تھا وہیں پر ہے, اس کی کوئی اوور ہالنگ نہیں ہوئی ہے. سندھ کے اندر ابھی بھی کوئی 80 کے قریب ٹوٹل جو لیبر, جس کو لیبر انسپیکٹر کہہ دیں, لیبر ڈائریکٹر کہہ دیں, کوئی 80 کے قریب لوگ ہیں. اب 15.69 ملین کا لیبر فورس ہے. آپ کا بھی فیلیور ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ ٹوٹل ہے, کبھی یہ نہیں بیٹھے ہیں, ان کو جہاں بیٹھنے سندھ گورنمنٹ کی تو مان لیا, یہ ٹرائپریٹ کمیٹی کا بھی فیلیور ہے. دیکھیں, ٹرائپریٹ کمیٹی کا فیلیور نہیں ہے, ٹرائپارٹائٹ کمیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ سندھ کے اندر ان چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے. 2017 سے پہلے ہم آپس میں لڑتے تھے, اب ہم آپس میں لڑ نہیں رہے. ہم ایک سیریز آف ایک چیز بتا دوں, جو ذوالفقار بھائی ہمارا اس کا بہت اسٹرانگ حصہ رہے. بالکل, لیبر لاز میں جو لکوناس تھے ایگزیکٹلی, اور لیبر لاز میں جو
चेंजेस हमें करनी थी। आज पूरा 2 साल हो गए हैं, हमने ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के साथ वो रिव्यू कर चुके हैं, और उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट के लॉ डिवीजन के लॉयर्स भी बैठे थे, ऐसा ही था, और हमारे ही ऑफिस में ही कंसल्टेशन हुई। वो आज तक वो कभी भी लेजिस्लेट नहीं हुई। ये हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। ये जो लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज़ में इंस्पेक्शन करते हैं ज़की साहब, ये कैसे होती है, हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, ये सबसे बड़ा मसला है, और टेक्निकली उनके ये, अगर आपको याद हो बल्दिया का जो इंसिडेंट था, उसमें सिफारिशात जो पेश की गई थी, उसमें एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सिफारिशात दी थी कि इन लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको ट्रेनिंग दें, और हम इनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, ताकि ये उस काबिल हो कि वो उस फैक्ट्री को विजिट करें। सो सिंपल। 15 टोटल आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के 15 इंस्पेक्टर हैं पूरी सिंध में। क्या वो वेल अवेयर हैं कि किस तरह से इंस्पेक्शन होती है? मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 15 लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 15 में आपके पास कहेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग देखें तो आपके पास सिविल इंजीनियर होना चाहिए, हेल्थ की चीजें चाहिए तो आप डॉक्टर होना चाहिए, केमिकल की चीजें तो आपके पास केमिकल इंजीनियर, आपके पास टेक्निकल सारी दुनिया में होती है। फाइनल कमेंट्स, हमारे मुल्क में कानून बहुत बनते हैं, बुक भरे हुए होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए बंदा चाहिए होता है, हमारे पास बंदा नहीं। डू यू एग्री? सर, मैं सिर्फ आखिरी जो वर्ड्स होंगे मेरे, ये इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल है, सियासी क़यादतें चाहती हैं कि माहौल चेंज किया जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। ज़की साहब, मेरा फिर ये राय है कि हम 2 फरीकीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्कर और एम्प्लॉयर, ये यकजा हैं, और ये हम एक मुट्ठी की आवाज़ में अगर हम चाहें तो सारी चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल में हम तो बिल्कुल मिलके काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेगुलेशन की जिम्मेदारी जो है ना, रेगुलेटरी गवर्नमेंट है। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि इंश्योर करे कि इंस्पेक्शन हो, या इंश्योर करे कि मिनिमम वेज पे इम्प्लीमेंटेशन हो। ये उनकी जिम्मेदारी और उनको करना होगा। राइट नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। आपने तमाम बातें सुनी कि रियासत अपनी रिट किस तरह से मेंटेन कर रही है सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।